وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 حصہ اول 478 نمبر درس. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اپنی خواہشات نفس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ہدى ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وہدى وموعظة للمتقین. اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 48 لفظی ترجمہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، جو ان سے پہلے کتابیں گزری ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ. وہ مہیمن علیہ ہے، اور ان کے مضامین پر نگہبان ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، اے لوگو تم اسی کے مطابق فیصلہ کرو. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. عما جاءک من الحق، جو حکم اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پاس آیا ہے حق سے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور واضح راہ مقرر کر دی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اگر اللہ چاہتا لجعلکم امۃ واحدۃ تو تم سب کو ایک امت کر دیتا، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، فاستبقوا الخیرات تو تم نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کے پاس تمہیں پہنچنا ہے تم سب کو، فینبئکم پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور چاہیے یہ کہ تم فیصلہ کرو ان میں فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور تم اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ اور تم بچو کہ وہ تمہیں کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ اطاعت سے اور بندگی سے تو آپ جان لو انما یرید اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض گناہوں کی پاداش میں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور لوگوں میں سے اکثر جو ہیں نافرمان ہیں۔ وہی تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں نا، اس سے پہلے جو دو آیات تھیں وہی مضمون ہے کہ حکم اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ یہ بات اگر آپ ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ وغیرہ پیش کر رہا ہوں اور میں جو شان نزول کے حساب سے اس کو کم ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے لیے اپنی ہدایت موجود ہے۔ یہ قرآن اس وقت ہمارے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور یوم آخرت پہ، تو ہمیں اپنی زندگی میں تمام فیصلے اس کتاب کے مطابق کیے کرنے چاہیے، اور اگر ہم نے نہ کیے تو ہم نافرمان ہوں گے، اور نافرمانوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ میرے اوپر انگلی بھی اٹھائیں کہ بھئی یہ تم کتابوں میں کچھ لکھا ہے، تم کچھ کہہ رہے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جو شان نزول کے وقت جو بھی حالات و واقعات تھے، اس وقت کیا حالات و واقعات تھے، تھوڑا سا میں اس کو بھی آپ کو بیان کر دوں۔ یہود، یہ آیت، یہ سورہ مائدہ جو ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے کی اس کا نزول ہے۔ مدینے میں کیا حالات تھے؟ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پرانے مسلمان بستے تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے ایک نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، نحن ابناء اللہ و ابناء اللہ و احباؤ، اپنے آپ کو چہیتا کہتے تھے اللہ کا، اور ایک نسلی تفاخر میں مبتلا تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کو امی کہتے تھے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، اور ان کو کم سر یعنی اپنا درجہ بلند رکھتے تھے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پہ ان کا جو ہماری نسل سے نہیں ہے، جو غیر نسل سے ہیں، تو ان پہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی بہت کم تر تصور کرتے تھے وہ یہود جو اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور بیٹا قرار دیتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، تھے کون؟ مسلمان تھے۔ کس طرح کے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہماری طرح اپنے آپ کو دیکھ لیں،
ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لیکن ہم نہ توحید کے قائل ہیں، نہ رسالت کے قائل ہیں، نہ یوم آخرت کے قائل ہیں۔ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ میرا الہ واحد ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول کے راستے پر ہوں، رسول کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی تو اللہ کے لیے ہے، جینا مرنا اللہ کے لیے، اور میں آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو دنیا کے پرستار ہیں، دنیا اور دنیا اور دنیا، اس کے علاوہ تو کوئی نہ منزل ہے، نہ مقصد ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے دنیا کے علاوہ۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں پھر ہمارے لیے ہو گئی۔ اس وقت کے یہودی اور آج کل کے مسلمان تو یہ تو ایک جوتے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے ناپ کے برابر ہوتا ہے، حذو النعل بالنعل، وہی ہے۔ حتی لو دخلوا جحر دب لاتبعتموہ، تم پیروی کرو گے یہود و نصارہ کی، یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو تم بھی داخل ہوگے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ یہود، اس وقت کے یہود دنیا دار تھے، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ اس وقت کے یہود قرآن اپنے کتاب کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب خواہ کیوں میں ان کا ذکر کروں، میں تو اپنا ہی ذکر کروں گا۔ اب یہ نہیں ایک سوال بنتا ہے نا کہ یہ تو پھر ڈبلنگ ہو گئی کہ میں یہود کا بھی تذکرہ کروں، اپنا بھی تذکرہ کروں۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ضرور پیروی کرو گے۔ اب جب ضرور پیروی کرو گے تو آج کے وقت کے علاوہ تو اور کوئی وقت نہیں۔ تو صدیاں بیت گئی ہیں سامعین کرام، یہ وقت چلا آ رہا ہے اللہ کے حکم سے بے اعتنائی۔ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ حکمران اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا حکمران کون تھے؟ یہ آپ ہی تھے۔ یہ حکمران جو گزر گئے، یہ دین الہی اکبر اعظم بے وقوف اعظم، یہ کون تھا؟ یہ آپ تھے۔ یہ مغل بادشاہ کون تھے؟ یہ آپ تھے۔ سینکڑوں سال حکومت کر کے چلے گئے، اور ہندوستان میں اکثریت جو ہے ہندوؤں کی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو اور وہ نمونہ پیش کرتے تو آج کل تو یہ سارا مسلمان ہوتا، مسلمانی تبلیغ۔ آپ دیکھ لیں کس حکمران نے اسلام، کون سا حکمران مسلمان تھا اور اس نے اسلامی اللہ کی بہاف پہ حکومت کی، اللہ کا نائب تھا، خلیفہ تھا۔ وہ تو ایک اکبر جو تھا وہ تو دین الہی بنا گیا۔ بت پرستوں سے شادی جائز ہو گئی، اس کے حرم میں کافی کنیزیں تھیں، اور آپ دیکھ لیں اپنا حال۔ تو کوئی فرق نہیں ہے سامنے کرام، یہ آیات بالکل ہمارے لیے ہیں۔ اور اس میں جو خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آج کے مسلمان مومنوں سے ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم ان کی خواہشات پر چلو۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اور یہ کتاب ہمارے لیے، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یعنی آیت نمبر 48 سے ہم نے ترجمہ شروع کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ ایک تو کتاب کا نزول، آپ یہ یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، انسان کے لیے نازل ہوئی ہے۔
اس میں انسان کے لیے نصیحت ہے. نبی کی ذات کنت نبیًا وآدم بین الماء والجسد، بین یعنی مختلف حدیثیں ہیں، بین الروح والجسد. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھا، بین الروح والجسد. میں تو اس وقت بھی نبی تھا. نبی کی ذات تو معصوم ہوتی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کی ضرورت ہمیں ہے. ہر نبی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ ہدایت لے کر آتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے، اگر آپ یعنی مطالعہ آپ کا نہیں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ نصیحت میں نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں اس تعلیم کی جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے. ما نزل الیہم، بہرحال یہ سمجھنا چاہیے آپ کو. ہم تو یعنی آپ دیکھ لیں ہماری جو ایک وہ ہم پہ ایک نیند ہے، غفلت ہے، بے ہوشی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، بے جان پڑے ہوئے ہم، کوئی جان تو نہیں ہے. آج کا معاشرہ ایک بے جان، ایک مردہ قوم ہے. مسلمان قوم ایک مردہ قوم ہے، اور یہ اسی موت پر خوش ہیں ہم. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. ہم تو دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، دنیا ہی ہماری خوشی اور غم کا وہ ہے. آپ دیکھ لیں، پیسے نہ ہوں آپ کے پاس تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، مردنی چھا جاتی ہے چہرے پہ. پیسے ہوں تو اللہ کو بھول کے آپ خوش ہو جاتے ہیں. ویسے ایک بات کروں میں تو بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. تو اس لحاظ سے میں نے یہ ساری تمہید اس لحاظ سے کی کہ میں آج یہ آیات کی جو میں تشریح کر رہا ہوں وہ آج کل کے حساب سے کر رہا ہوں. آج کہ یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے میں کر رہا ہوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، کہ ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب حق، اس میں حق ہے، سچ ہے. یہاں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. کتاب کیا ہے؟ اول تو آپ دیکھیں کتاب کیا ہے. اس میں یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اس میں، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. اس کے علاوہ، کتاب کے علاوہ اگر آپ نے زندگی گزاری تو وہ باطل ہوگی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. کتاب حق ہے، اس میں سچ ہے. جب سچ تو ایک ہوتا ہے، سچ تو دو نہیں ہو سکتے. ایک چیز کے متعلق ایک چیز سچ ہوتی ہے، پھر یعنی حقیقت، ایک چیز کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ تو ایک ہی سچ ایک ہوتا ہے، باقی جو بھی ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے مثال کے طور پہ. اب سچ یہ ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ جو بھی اسے نام دے گا تو وہ جھوٹ ہوگا، وہ باطل ہوگا. کوئی اسے کہے کہ بھئی یہ تو شیشے کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے. مثال کے طور پہ بہت سے نام دے سکتے ہیں آپ. تو وہ تو چینی ہے، چینی تو چینی ہے. سچ یہ ہے کہ وہ چینی ہے، چینی پڑی ہوئی سچ ہے. اس کا ایک ہی نام ہے چینی. انگلش میں بھی شوگر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن ہے وہ چینی. اس کو اگر کوئی نمک کہے گا یا گڑ کہے گا یا کچھ اور چیز کہے گا تو وہ غلط ہے. حق ایک ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ اسلام کی منوپلی ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ حق جو ہے، سچ صرف وہ ہے جو اس کتاب میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کتاب کی عملی تفسیر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی کی ذات کتاب کی تفصیل ہے، کتاب کی عملی تفسیر ہے. بس وہ بھی الکتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے. الکتاب قرآن، یہ حضرت علی کا مقولہ ہے کہ القرآن کتاب صامت و انا کتاب ناطق. حضرت علی کا مقولہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک خاموش کتاب ہے اور میں ایک بولتی ہوئی کتاب ہوں. اما عائشہ کے پاس ایک تابعی آئے، انہوں نے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیں کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے، کیا اخلاق تھے. تو امی جان نے واپس سائل سے سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے. تو امی جان نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن ہی ہے، قرآن کو پڑھ لو. اس کی عملی تفسیر تھے وہ. تو بہرحال حق کی میں بات کر رہا ہوں، حق، سچ. کتاب میں حق ہے، کتاب آپ کو حق کی بات بتاتی ہے. اور اگر آپ نے کتاب کی نہ سنی تو پھر آپ باطل کی پیروی کریں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کتاب کو فالو نہیں کر رہے تو آپ باطل کو فالو کر رہے ہیں. وہ آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، وہ معاشرے کا رواج ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا کچھ جو بھی ہوگا، لیکن وہ حق نہیں ہوگا. کتاب میں حق ہے، سچ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. کتاب کو اگر فالو نہیں کر رہے تو آپ باطل کو فالو کر رہے. آپ اگر کتاب کو فالو کر رہے ہیں تو آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگر آپ کتاب کو فالو نہیں کر رہے تو آپ گمراہ ہو گئے، گمراہ. اور یہ تو ہمارا رونا ہے، صدیوں پرانا رونا ہے کہ مسلمان گمراہ ہو چکا ہے، یہ کتاب کو فالو نہیں کر رہا. آج دیکھ لینا، لوگ تو بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، آپ لوگ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں. غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن قرآن پر عمل قبول نہیں ہے. قرآن کے لیے آپ جان دے دیں گے لیکن قرآن کے قانون کو آپ تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک سادہ سی بات ہے لیکن یہ عملی بات ہے. قرآن سے آپ نے روگردانی اختیار کر لی ہے، روگردانی کا شیوہ آپ نے بنا لیا ہے. اور یہی بات ہے کہ نبی روز قیامت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، یہ تو میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو مذاق بنا لیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو، ہجرم مہجورا، دور کر دیا تھا، اپنے آپ سے دور کر دیا تھا. ہم قرآن سے الگ ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں بڑے سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کے. آپ نے بھی سوچنا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہٹ گئے ہیں؟ قرآن کا راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے، قرآن کی منزل ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے تو اپنے لیے منزل بنا لی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا، دنیا اور صرف دنیا. اللہ 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 اللہ. تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے سامعین کرام. دنیا میں رسوائی ہے، شرمندگی ہے، اور آخرت کے دن شدید عذاب کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا. یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں قرآنی آیت کا.
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو دیکھنا ہوگا، دیکھیں یہ بڑا ایک یعنی یہ سارا مضمون آ رہا ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، اب اس میں ایک بات ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ جو حق اور سچ ہے اس کے خلاف نہ جائیں آپ۔ یہ ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ آیت نمبر 48 میں۔ لیکن اب دیکھیں اس میں ایک بات ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، کہ ہم تو مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلے نہ ہم نے کیے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قرآن میں ابھی ہم نے پڑھا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللہ۔ چور مرد ہو یا عورت، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا آپ نے یہ عبرتناک سزا کسی کو دی ہے یا ارادہ رکھتے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ قرآن کو فالو کرنا تو آج کل ایک خواب و خیال ہے سامنے کا۔ عام گھر میں آپ دیکھ لیں، خاتون خانہ ہے، نماز روزہ یہ وہ یہ پردے وغیرہ، لیکن قرآن کو فالو نہیں کرے گی، چند ایک باتیں کر لے گی۔ اسی طرح اس کا میاں جو ہے، کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، مرد اور عورت ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سامنے کرام۔ قرآن کو فالو کرنا، قرآن کو اپنا امام بنا لینا، قرآن کی پیروی کرنا، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ فیصلہ جو اللہ نے تعلیم نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع اہواءہم، اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں۔ لیکن ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چلیں میں پہلے جو پہلی آیت ہے 49 نمبر کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہارے لیے میں نے ایک شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَ، اب اس میں زبردستی نہیں ہے، راستہ میں نے بتا دیا ہے، اگر میں چاہتا تو تم سب لوگوں کو مسلمان ہی پیدا کر دیتا، ایک امت، لیکن میری تو اس میں آزمائش، میں تو اس میں آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم